صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین. اما بعد. خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. لعن اللہ علی اعدائہم اجمعین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جو رحمان و رحیم ہے، جو کریم ہے، کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا. اس کا صد شکر ہے کہ اس نے انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا، اور اس کا ہزار شکر ہے کہ اس نے انسان، مسلمان اور پھر صاحب ایمان بھی پیدا کیا. اور اس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزادار حسین بھی پیدا کیا. اور اس کے شکر کی کوئی انتہا نہیں کہ اس نے ہمیں 14 معصومین علیہ السلام کی شکل میں وہ ہادی برحق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی نازم ہوگا ماشاءاللہ، یہ اس پروردگار کا ہم پر خصوصی فیض ہے. اور بالخصوص جو آپ اس مجلس اعزا میں تشریف فرما ہیں کہ قرآن مجید، اس میں ارشاد بہت مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ اکثر و بیشتر اس تلاوت، اس آیت میں جس کو آیت مودت کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بارہ اشر مجالس بھی سنی ہوں گی، اور بے شمار آپ نے، میرا خیال ہے کہ ہمارا بچہ اس آیت مودت سے آگاہ ہے اور اس کے معنی اور مطلب سے. لیکن میں نے اس آیت کو آج اس لیے چنا کہ میرا جو ہے تاکہ میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں کہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. اس لیے میں نے یہ اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے کہ میں بھی اپنا نام کم سے کم ان میں لکھواؤں کہ تاکہ روز قیامت یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک مرتبہ مل کے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب جب ہم قرآن مجید جو ہے اس کے اندر ہمیں احکامات جو ہے عطا ہوئے، شریعت میں احکامات پہ جب ہم عمل کریں تو اب عمل جو ہے وہ ہمارا کام ہے، احکامات پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کو قبول کرنا اس ذات اقدس کا کام. اب کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے. جب تک ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا قبول فرمائے گا. اب اسی طرح شریعت جو ہے وہ مختلف احکامات سے مل کے بنی ہے. کہیں پہ قرآن مجید میں حکم آیا کہ نماز قائم کرو، کہیں پہ حکم آیا زکوٰۃ دو، کہیں پہ حکم آیا روزے رکھو، کہیں پہ حکم آیا سچ بولو، کہیں پہ حکم آیا کہ شراب مت پیو. تو یہ احکامات ہیں کہ جن سے مل کے شریعت بنی. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کیمسٹری میں جو بھی اس دنیا میں ہمارے عناصر ہیں، مرکبات ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یہ سب جز، ان میں یہ جز سے مل کے بنے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پانی ہے. پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے. اب اس کے جز دو جز ہیں پانی کے، لیکن ایک متناسب جو ہے، جب تک وہ دونوں متناسب حیثیت سے نہیں ملیں گے پانی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. کہ H2O یہ اس کا فارمولا ہے کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم مل دے تو پانی بنے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جتنی بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں وہ مختلف اجزاء سے مل کے بنی، مختلف اجزاء سے مل کے بنی. اب
جگہ حکم آئے نماز پڑھو، کسی جگہ حکم آئے زکوٰۃ دو، کسی جگہ حکم آئے شراب مت پیو، کسی جگہ یہ جتنے بھی احکامات آئے، اب ان میں سے کوئی ایک حکم کی نفی کرے اور باقی احکامات پہ تو عمل کرے، اگر وہ اس کا مطلب وہ کل جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ نے جب شریعت پہ عمل کرنا ہے تو کل کے کل پہ عمل کرنا ہے. اب قرآن مجید میں جس چیز کا بھی حکم دیا آپ کو اس پہ عمل کرنا ضروری، آپ پہ اس کا حکم واجب ہے. اب بعض لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی یا تو محبت اہل بیت ادا کر لی جائے یا جو ہے وہ شریعت اور محبت اہل بیت الگ الگ تو نہیں ہوئی جائے، دونوں ایک ہی چیز. جس طرح قرآن میں نماز کا حکم دیا اسی طرح جو ہے. اب اس آیت کا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بیان کروں کہ جو صحابہ کرام جن کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے کہ انہیں رسول کی صحبت میسر آئی، انہوں نے رسول کی زیارت کی، بڑا مقام ہے ان کا، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم، رسول نے ہمیں شریعت پہنچانے کے دوران بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی ان کو جو ہے مصیبتیں ان پہ گزری، تو کیوں نہ ہم ان کو جو ہے ان کی اس جو انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں رسالت ہم تک پہنچانے کے لیے، اس شریعت ہم تک پہنچانے کے لیے، احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے، پروردگار کے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے اجر پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے ہیرے، کسی نے جواہرات، کسی نے شفیاں، کسی نے دینار، کسی نے درہم، کسی نے ریشمی پارچہ جات، کسی نے پوشاک، اس طرح مطلب مختلف جو بھی ان کے نزدیک قیمتی سامان تھا انہوں نے وہ ایک تھالیوں میں سجایا، کشتیاں میں سجایا، اور وہ تھالیاں وہ کشتیاں لے کے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہماری خاطر جو ہے اس دین کو پہنچانے میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ہم آپ کو اجر پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول کے جب طائف میں اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں پھر بھی وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے ماتھے پہ شکر نہیں. جب مکہ میں تھے ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے جو ہیں ان کے دشمنان اسلام، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے، کبھی جو ہے معاذ اللہ کوڑا پھینکتے، کبھی معاذ اللہ جو ہے طرح طرح کے طنز کرتے، کبھی معاذ اللہ نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر پشت پہ رکھ دیتے. مطلب جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن کبھی آپ کے ماتھے پہ، آپ کی جبین مبارک پہ شکر نہیں آتی، کبھی شکر نہیں آتی. بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے پتھروں کے جو بچے پیچھے لگا دیتا تھا کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، تو ایک دفعہ اتنے پتھر برسے کہ حضور پاک کا کیونکہ جسم جو ہے ان پتھروں میں چھپ گیا، تو اس نے کہا آج تو ضرور بد دعا دے رہے ہوں گے. تو اس نے کان لگا کے سنا تو تب بھی آپ کی زبان مبارک پہ دعائی تھی کہ پروردگار یہ میرے مرتبے کو نہیں سمجھتے، ان کو جو ہے پروردگار ہدایت عطا کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بس وہ رسول کہ اس کی ذات پہ اتنا ظلم ہوتا ہے لیکن اس کے ماتھے پہ شکر نہیں آتی، وہ اسی لیے تو رحمت للعالمین ہے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ جناب عائشہ صدیقہ جنہیں صدیقہ کا لقب دیا گیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ رسول اللہ ایک دن جمعرات کا دن تھا، وہ کہتی ہیں کہ جمعرات کی صبح تھی، تو جب میں صبح بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک میں جو ہے بستر پہ موجود نہیں. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو جب میں حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ سجدے میں ہیں اور ان کی جو ہے ان کا چہرہ مبارک، ان کے رخسار مبارک آنسوں سے تر ہے، اور وہ جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بار بار امت کے لیے ان کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو جو ہے ان کی تو ہدایت فرما، ان کے اوپر تو اپنا رحم فرما، ان پہ تو اپنا کرم فرما. تو وہ رسول جو راتوں کو جاگ جاگ کے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت پہ کرم کے لیے، امت پہ رحمت کے لیے دعا کرتا ہے، کہ وہ رسول
रहमत लिल आलमीन, जिसकी कोई हद ही नहीं रहमत की, जब वो लेके आए अजर रिसालत की सूरत में, अब रसूल के माथे पे शिकन, एक मरतबा चेहरे का रंग बदला, बस चेहरे का रंग बदलना था कि जिब्रील अमीन ये आयत लेके नाज़िल, वही लेके नाज़िल हुई, रिसायत की तिलावत फरमाई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुझ जैसा कम इल्म भी ये सोच सकता है कि ये आयत जिसमें अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, अल्लाह कुल कह दीजिए, कुल का मतलब कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम मैं तुमसे अजर नहीं चाहता अपने लिए, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कि अपने माँ सिवाय अक़रबा की मोहब्बत। कहने को अगर परवरदिगार ये आयत भी नाज़िल फरमाता कि रसूल मेरा मैंने भेजा, अगर अजर अता करूं तो मैं करूं, तुम कौन होते हो अता करने वाले, ये भी बात सही थी। और अगर हम वो कहें, उर्दू में एक मुहावरा है कि ये मुंह ये मसूर की दाल, कि भाई तुम कौन होते हो ये वाला ये अजर दे के तुम रसूल को, क्या तुम उसकी रिसालत का अजर अदा कर सकते हो, ये भी हो सकता था। लेकिन अब आप ये देखिए कि परवरदिगार ने यहाँ से ये नहीं कहा कि तुम अजर अदा नहीं कर सकते, ये नहीं कहा कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी जुर्रत कि तुम अजर रिसालत अदा कर सको, ये भी नहीं कहा कि मैं अदा करूंगा। हाँ, अब इशारा किस तरफ किया कि ऐ रसूल इनसे कह दो कि मैं तुमसे अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से, मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मतलब इरशाद ये हो रहा है कि मना नहीं किया, लेकिन क्या अजर अब क्या चाहिए, ऐ रसूल कह दो इनसे कि मैं तुमसे अपने लिए कोई अजर नहीं चाहता सिवाय मेरे अकरबा मेरे अहले बैत से मोहब्बत। तो मैंने जैसे पहले अर्ज की कि शरीयत जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे हुक्मों से मिलके बनी, कि कहीं का नमाज पढ़ो, कहीं का रोजे रखो, कहीं का ज़कात दो, कहीं का खुम्स दो, कहीं का शराब मत पियो, कहीं किसी चीज से मना किया। अब कोई हम में से कोई भी एक जुज़ पे अमल ना करे और बाकी जुज़ पे अमल करे तो क्या वो मुकम्मल मुसलमान होगा, क्या वो मुकम्मल शरीयत पे अमल करने वाला होगा। तो अब ये भी हुक्म है कि जब रसूल ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मासिवाए मवद्दत अहले बैत, तो अब इसी तरह जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब, जिस तरह रोजा रखना वाजिब, जिस तरह ज़कात देना वाजिब, जिस तरह खुम्स देना वाजिब, इसी तरह मोहब्बत अहले बैत भी वाजिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तशरीफ ले आए, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा कुछ ना कुछ तो करे ना जी, बात जो शुरू की है जी इंशाअल्लाह एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला हम शिया भी है ना मुहम्मद। और मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये परवरदिगार का हम पर खुसूसी करम है, हम पे खुसूसी करम है कि हम इस मजलिस अज़ा पे तशरीफ रखें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वो इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत को महसूस करो तो अपनी माओं को सलाम किया करो कि उन्होंने अपने दूध में ये मोहब्बत आले मोहम्मद तुम्हें दूध पिलाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और परवरदिगार ने हम पे ये खुसूसी करम किया है कि हम वो रसूल जो रिसालत का पैगाम लेके आया और उसने 40 साल तक अपने आप को सादिक और अमीन बना। ठीक है, अभी आप ये देखें कि जिस वक्त दावत जुल अशरिया हुई उसमें पहले दिन हजूर पाक ने जब की तो आपके जितने भी वो थे उन्होंने जनाब अली शोर शराबा किया और चले गए। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। जब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन, अब जब
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अपनी बात जो ही शुरू की, उन्होंने फिर यही सोचा था कि आज भी हम इसी तरह निकल लेंगे। तो सबसे पहले जनाब अबू तालिब खड़े हुए, उन्होंने कहा खबरदार, आज जब तक मेरे भतीजे मोहम्मद की बात पूरी नहीं होगी कोई यहाँ से उठ के नहीं जा सकता। अब ये दीन इस्लाम पे पहला एहसान किसने किया? सुभान अल्लाह। नारे सलावत, ये पहला एहसान किया जनाब अबू तालिब ने कि आज जब तबलीग, आज पहला दिन है तबलीग का, कि जो है उस तबलीग के लिए, अब उस दिन क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है तुम में से कोई ऐसा जो मेरे इस कार्य रिसालत में मेरी मदद करे? सब खामोश बैठे। है कोई तुम में से जो इस कार्य रिसालत में, इस तबलीग के काम में मेरी मदद करे? एक 13 साल का बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, या रसूलल्लाह, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा और मैं आपके दुश्मनों के पेट चीर के रख दूंगा। तो उस बच्चे ने, वहां पे जितने मौजूद थे, किसी ने ये एतराज नहीं किया कि अभी तो रसूलुल्लाह जो है वो, आपने सबसे पहले मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा या रसूलुल्लाह, और किसी ने एतराज नहीं किया कि या रसूलुल्लाह। फिर अब आज जो है नबी ने जो आज वादा किया है कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, यही वादा किया, वो मेरा वसी होगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरा खलीफा होगा। अब उसके बाद इस्लाम की तबलीग जो है चलती रही, चलते सन 11 हिजरी आ गई। अब आप मुझे बताएं कि नबी ने पहली दावत में ये कहा था कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। तो अब इसीलिए कुरान की आयत उतरी। लोग बाज इस कुरान की आयत को जो है ना थोड़ा सा वो कहते हैं कि सख्त आयत है, लेकिन कि ऐ रसूल पहुंचा दो वो पैगाम कि जो जिसका तुमने नाजिल की गई, अगर तुमने ये पैगाम ना पहुंचाया तो गोया तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। तो मैं अर्ज करूं कि जो शख्स अपना कोई पहला वादा ही पूरा ना करे तो बाद में लोग उस पर कौन एतबार करेगा? तो रसूल ने पहला वादा किया था, अभी तक उस वादे की जो है ना तकमील नहीं थी, उसके ऊपर जो है ना अब फिर इसलिए जो है जब हज्जतुल विदा के वापसी के मौके पे, गदीर कौम के मौके पे, इसीलिए रसूल ने जनाब मौला अली का हाथ बुलंद करके, और इतना बुलंद किया कि सबको नजर आए, कहते हैं बगलों की सफेदी भी नजर आई, और कहा कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। नारे हैदरी। तो ये थी मतलब एक छोटी सी मतलब मेरी कोशिश मैंने की कि आपके सामने जो है, तो कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि जब तक हम मवद्दत अहले बैत जो है हमारे दिल में, हमारे अमल से नहीं होगी, जो एक बहुत मशहूर वो है, बगैर हुब्बे अली इबादत हराम है, आप अक्सर सुनते हैं। तो आज शब आशूर है और आज जो है अज़ा खानों में मैं समझता हूँ कि ये वो शहीद है कि जिसने करबला की जंग जीती। जिस वक्त इमाम हुसैन ने इस्तखाज़ा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, दूसरी बार जब बुलंद किया तो खैमों की जानिब से शोर उठा खैमों की जानिब से। इमाम ने सोचा, इमाम तो वैसे साहिब अमर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन साहिब के वारिस, उन्होंने यही सोचा कि शायद कोई बच्चा इस दुनिया से गुजर गया। इमाम तशरीफ लाए खैमे, जब जनाब उम्मे लैला के खैमे में आए, उम्मे रबाब के खैमे में आए, जब पूछा, जनाब उम्मे रबाब कहती हैं, ए वाली, ए आका, जब आपने इस्तखासा बुलंद किया तो असगर ने अपने आप को झूले से गिरा। मौला इरशाद फरमाते हैं कि लाओ इस बच्चे को मैं पानी पिला लूं। जानते थे ना, माँ से कह नहीं सकते थे कि मैं इसको मैदान जंग
کہتے لاؤ میں اس کو پانی پلا دوں. جناب ام رباب نے کہا اچھا 1 منٹ ٹھہریے، 1 منٹ ٹھہریے. اب جب دوبارہ بچے کو لے کے آئی تو امام دیکھتے ہیں کہ اس کی پوشاک بھی بدلی ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے ایک کاندھے پہ کمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلوار بھی باندھی ہوئی اور سر پہ امامہ. اب اس بچے کو جو ہے امام جو ہے اپنے ابا کے زیر سایہ جو ہے میدان جنگ میں. اب دشمن کے سپاہی سمجھ رہے ہیں کہ حسین تھک گئے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھے تھک گئے. اب حسین کی ہمت جواب دے گئی. شاید اب امام حسین قرآن لے کے آ رہے، شاید امام حسین اب تھک گئے تو اب قرآن لے کے آ رہے. ہاں یہ قرآن ہے لیکن یہ قرآن نہ ہے. اب جب میدان میں لائے، میدان میں لا کے ایک مرتبہ جب چہرے سے کپڑا ہٹائے تو وہ معصوم کر، وہ چاند کی طرح معصوم کر. جب سپاہیوں کی نظریں پڑی ہیں اور ایک مرتبہ امام نے سوال کیا کہ تمہاری جنگ مجھ سے لیکن یہ بچہ، یہ 6 ماہ کا بچہ پیاسا، اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا. تو کسی نے کہا کہ حسین اس بچے کے جو ہے نا، بچے کے کہہ کے خود پانی پینا چاہتے. جب امام حسین کے کانوں میں یہ جملہ پڑا تو امام حسین نے کہا اچھا میں اس بچے کو یہاں زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود اس کو پانی پلا. ایک مرتبہ امام حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ اصغر کو لٹایا، لیکن افسوس کوئی آگے نہ بڑھا، کسی نے پانی نہیں پلایا، کسی نے پانی نہیں پلایا. پھر امام حسین نے ایک دفعہ پھر بچے کو گود میں لیا اور ایک مرتبہ لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ بچہ کتنا پیاسا ہے. اور پھر جناب علی اصغر سے کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی پیاس بیان کرو. ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری. بس اس زبان کا پھیرنا تھا کہ لشکر کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ایک مرتبہ ہلچل مچی لشکر اور عمر سعد کے پاس سپاہی آ کے کہنے لگے تو کس قدر ظالم ہے، تو اس بچے کو کیوں نہیں پانی پیا. جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت کے آثار نمائے، اس نے حرملہ سے کہا اقتل کلام الحسین. بس مجھے آپ کی توجہ چاہنی تھی کہ اس نے حرملہ سے کہا اقتل کلام الحسین، کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جناب علی اصغر پہ تیر چلایا، لیکن وہ امام حسین کے گلے پہ تیر چلا رہا تھا، وہ امام حسین کے گلے پہ تیر چلا رہا تھا. میں نے بچپن سے سنا علماء سے، علامہ نظر حسین قمر صاحب پڑھا کرتے تھے ملتان میں بہت چھوٹی عمر تھی جب سے ان سے سنا یہ بات. انہوں نے کہا کہ انہوں نے حرملہ نے امام حسین کے جو ہے ان کے کلام کو روکنے کے لیے امام حسین کے اوپر تیر چلانے کے لیے کمان میں تیر جوڑا. ایک مرتبہ جوڑا، تیر گرا، پھر دوبارہ جوڑا، پھر تیر گرا. اس نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جب بھی میں تیر کمان میں رکھ کے چلانے کی کوشش کرتا تو امام حسین کے آگے سیاہ پوش چادر والی بیوی آ جاتی. میں عرض کروں جناب ام رباب جو ہے وہ ایک ماہر تیر زن کی بیٹی تھی. ادھر انہوں نے جب دیکھا، وہ خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ جب حرملہ نے تیر کمان میں رکھا، وہ جانتی تھی کہ امام حسین پہ تیر چل رہا ہے. انہوں نے خیمے کے در سے آواز دی یہ صاحب عمر کا بیٹا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں. انہوں نے وہاں سے آواز دی اصغر اصغر میرے والی سے ہوشیار. تو اصغر نے یقیناً بے زبانی میں جواب دیا ہوگا اماں اماں اس تیر کو آنے تو دے، یہ تیر پہلے مجھے لگے گا پھر میرے امام کے. اور وہی ہوا کہ ادھر جب حرملہ نے تیر کھینچا، تیر چلا، ادھر اصغر نے ہمک کے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا اور وہ تیر، یہ وہ تیر تھا. حرملہ جیسے بذات شخص نے وہ تیر اٹھایا، یہ وہ تیر تھا کہ جس سے گھوڑوں کو
مارا جاتا تھا، اور یہ تیر جب جناب علی اصغر کے گلے کو لگا تو ایک دفعہ گلے ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا۔ اللہ